माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपने माशाल्लाह बहुत मुनासिब और बहुत कमाल के जवाब दिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हिकमत के अंदर और आपके हौसले के अंदर और आपकी सोच के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था दिल ही दिल में जब आप बात कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे आपने जवाबात दिए। तो ऐसे ही जवाबात देने की हमें ज़रूरत है। बस एक चीज़ का हम सिर्फ ख्याल रखें, जब भी आइंदा भी कोई हमारे पास ईसाई या किसी भी और मज़हब के अगर कोई भाई या बहन आते हैं, हम जैसे आज नासिर भाई ने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया है, हम तहम्मुल के साथ उनको जवाब दें, क्योंकि हमारा दीन सच है, हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसान के लिए, इंसान को समझाने के लिए, सीधे रास्ते की तरफ लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो हमें बता दी है। तो इसलिए हमें किसी भी मामले में घबराने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ज़रूरत है तो कुरान पाक को पढ़ने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुतालिया करने की। वो हम पढ़ें, मुतालिया करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारा ज़हन खोल देगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जैसे नासिर भाई ने माशाल्लाह इतने कमाल के जवाबात दिए हैं। और दूसरा ये है कि जब भी कोई इस तरह से नए साथी आते हैं हमारी स्पेस के अंदर, उनको अगर आप समझते हैं कि मुनासिब जवाब मिल गए हैं, तो मेरा ख्याल है हम उनके साथ मज़ीद उनसे सवालात ना करें, ताकि उसके ज़हन में देखें, जब हम किसी से भी बात करते हैं उसका ज़हन उन बातों को जब सुनता है तो कोई ना कोई असर ज़रूर लेता है। तो पहले उनको असर लेने दीजिए, वो दोबारा से इंशाल्लाह हमारी स्पेस के अंदर आएँगे। एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हिदायत देनी है वो उसको ज़रूर देगा। जब हमारा कोई भाई या बहन यहाँ पर बात करती है, माशाल्लाह नासिर भाई ने बात की, परिज़ाद ने बात की, राज भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बात की, इट्स इनफ। तो थोड़ी सी उनसे बात कर लें, उनको जवाबात मिल गए, उनको इस्लाम की हकानियत का बता दिया, इस्लाम ये है, तो पहली दफा के लिए उनके लिए ये चीज काफी है। वो सोचेंगे घर जाके इंशाल्लाह इस पे जरूर, उनके अंदर अगर प्यास होगी, उनके अंदर तशनगी होगी, तो वो इंशाल्लाह दोबारा जरूर आएंगे। हमारे पास नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह किसी और मुसलमान के पास जाएंगे, इस्लाम की हकानियत का पूछेंगे, कुरान पाक के बारे में पूछेंगे। और ये चीज जब हम कुरान और हदीस के अलावा कोई बात नहीं ना करेंगे, तो अब देखें इसका असर ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जब मुसलमान फिरकाबाजी से, तफरकाबाजी से, ग्रुप बंदी से बाहर निकलते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में भी बरकत अता फरमा देते हैं, उसके इल्म में भी बरकत अता फरमा देते हैं, और उसकी बातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला असर पैदा फरमा देते हैं। तो असर के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारे दिल के अंदर वो खुलूस मौजूद, और खुलूस उस वक्त आएगा हमारे दिल के अंदर, वो ज़ाहिर होगा वहां से जब एक बंदा कुरान और हदीस के अलावा और कोई बात नहीं कर रहा ना, और फिर कुरान और हदीस को जब वो एक्सप्लेन करता है तो उसको अपनी जो उसके ऊपर दुनिया के जो असरात हैं उनके मुताबिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको वो इल्म लदुनी अता कर दिया है कि जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को देते हैं, कि उस इल्म के जरिए से वो जब कुरान और हदीस इस तरीके से और उस जगह से वो पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टली सवाल करने वाले के दिल के ऊपर जाके असर करता है, उनकी रूह के अंदर ये बातें उतर जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो इल्म अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अम्वाल को ऐसा करे कि हमारी बातें हमारे अपने लिए भी असर अंगेज हों, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जो हमसे सवाल करें, हमसे मिलें, हमें देखें, अल्लाह तबारक व तआला उन पे भी उनका असर उसको कायम फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारे लिए इस दुनिया के अंदर और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी का जरिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हासिल भाई, आप मेरा ख्याल कोई बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर दुआ करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, आप दुआ कीजिए प्लीज, फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे प्लीज। जी, वो दुआ के लिए कह रहे थे शायद भाई, तो हासिल साहब के लिए भी दुआ कर लें, आयशा के लिए भी, और अमजद भाई उनकी बेटी नीचे बैठी हैं, मेरी बच्ची को अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे, उनके लिए भी दुआ कर दें। और एक आखिरी बात यह है कि क्रिश्चियंस के साथ जब आप बात करें, देखें यहूदियों को आप जिच करें जब वो बात करें, क्योंकि उन्हें हर बात का पता है, वो सिर्फ अदावत रखते हैं। क्रिश्चियंस प्यास रखते हैं, उनसे जितनी आप मोहब्बत से बात करेंगे, उन्हें आप स्पेस देंगे, इंशाल्लाह ताला उसमें अल्लाह की तरफ से खैर बरकत होगी, और आप उम्मत में इजाफे का बायस बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नासिर भाई ने भी की है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ना इनकी कुरान पाक के अंदर इनका जिक्र जब फरमाया है ना, तो उसमें फरमाया दो कौमें हैं कि जिनको तुम अपने लिए बहुत सख्त पाओगे, उनके दिलों के अंदर तुम्हारे लिए तंगी है,
ایک مشرکین ہیں بت پرست یا کسی بھی طرح کے اور خدا کی وہ عبادت کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کسی بھی جھوٹے خدا کی وہ عبادت کرتے ہو، مشرکین، اور دوسروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو یہود ہیں. بدھ کو بھی پیغام ہمارے پاس کوئی یہودی آتا ہے تو ہم کوئی ایسی غصے والی بات کوئی بھی ایسی نہیں کریں گے، ہم ان کو قرآن اور حدیث کی بات بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے. لیکن عیسائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ صرف بھٹکے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کو وہ پراپر گائیڈنس نہیں مل سکی. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل بھی نرم ہے، کہ وجہ اس کی بتائی کہ ان کے اندر وہ رہبان موجود ہیں دنیا کو دیکھیں جو لوگوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. آج ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے اندر تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ چکے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ میں اللہ تعالیٰ کا مجھے رضا مل جائے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کروں. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے اس میں غلو کر لیا، اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا تو تین ہے. تو یہ وہ محبت میں اس طرف کو چلے گئے کیونکہ وہ اپنے اثر راستے اس سے گمراہ ہو گئے، ان کو گمراہ کیا گیا، ان کے مذہب کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی گئی جو کہ بیسیکلی مذہب میں موجود نہیں تھی. مذہب دین تو وہ تھا، خالص توحید تھی جو ہمارے پاس اسلام کی شکل میں آیا ہے، تو ان کے پاس احکامات میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، بیسک پیغام تو یہی تھا لا الہ الا اللہ والا، اور اللہ کے نبیوں کو ماننا، آخرت پہ یقین رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. تو ان کے ساتھ بہت ماشاءاللہ پیاری بات فرمائی ہے ناصر بھائی نے. ان کے ساتھ ہمیں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ نرمی سے بات کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. راز بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ناصر بھائی، تو لاحسن بھائی دعا کر لیں، میرا خیال ہے اس کے بعد پھر ان کی بات سنیں گے یا پہلے یہ مجھے گائیڈ کر دیجیے کائنڈلی. دعا کا ہاتھ نیچے کر لیا سر جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پیٹ چوک جی ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. یا پروردگار، ہم تیری اس محفل کے اندر آئے تیرے دین، تیرے قرآن کو پڑھنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کے صحابہ کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے. یا پروردگار، ہمارا اس محفل میں آنا، پڑھنا، سننا، یا پروردگار سب قبول فرما. یا اللہ، ہم سے اس سارے معاملے کے دوران یا اللہ ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی، یا اللہ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، یا پروردگار وہ ساری کی ساری معاف فرما دے. یا پروردگار، اس محفل کے اندر ہمارا آنا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے. یہ بابرکت محفل ہے، یا اللہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سارے کی ساری سرگرمی کو یا پروردگار اس کو جاری و ساری فرما. اس کو شروع کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما، اس کا انتظام کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما، اس میں آنے والوں کو، حصہ لینے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. یا پروردگار، ہم سائل ہیں، یا اللہ تو مالک ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو داتا ہے میرے اللہ. یا اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ زندگیوں میں برکت پیدا فرما.
اولاد میں برکت پیدا فرما، کاروبار میں برکت پیدا فرما، زندگی کے تمام اچھے معاملات کے اندر برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے یا اللہ جن سے تو خوش ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن سے تیری ناراضگی آتی ہے۔ یا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا پروردگار ہندوستان کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے اندر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جنگ زدہ علاقوں میں یا اللہ مسلمان بہت مشکل کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ شام کے اندر، یمن کے اندر، لیبیا کے اندر، یا اللہ افغانستان کے اندر، یا اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ یا پروردگار تنگ دستوں کو خوشحال بنا۔ یا پروردگار قرض داروں کے قرض یا اللہ ادا کرنے کے لیے ان کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہدایت کے طلبگاروں کو ہدایت نصیب فرما، اور جن میں ہدایت کی طلب نہیں ہے یا اللہ ان کو اس کی طلب عطا فرما کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہدایت کریں ان کو ہدایت پہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری کمزوریوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ۔ یا اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، تیری رحمتیں بہت بڑی ہیں، ہمیشہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمانا۔ یا پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لا حاصل بھائی ہمارے محترم بزرگ ہیں، یا اللہ وہ بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ ہماری بہن عائشہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرما۔ یا پروردگار ان کے علاوہ ہمارے جتنے بہن بھائی بیمار ہیں یہاں اس بیس میں آنے والے یا ان کے علاوہ دنیا کے اندر کہیں پر بھی یا اللہ ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو کوئی درد ہے ان کے دردوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی نیک خواہشات ہیں ان کی ان نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا پروردگار جو لوگ یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کو ہمیشہ ہمارے سلامت رکھنا۔ یا اللہ تعالی دم مرگ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ اپنے ساتھ ہمارے عشق کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ اپنے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر جو تیری محبت ہے یا اللہ اس محبت کو یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے یا اللہ اس کو بھی قائم فرمانا، ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمانا، اس محبت کی بھی حفاظت فرمانا۔ یا پروردگار جو ہمارے بزرگ اور چھوٹے بڑے یا اللہ اس دنیا سے تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے امجد بھائی تو جانتا ہے کتنے نرم ہو اور کتنے اچھے انسان تھے۔ یا اللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم لوگ اتنے نرم ہو دیکھے ہیں۔ یا اللہ اتنے اچھے دل کے مالک انسان تھے، وہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ان کی اپنے ہاں اچھی مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی منزل آسان فرما۔ یا پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا پروردگار ان کے گھر میں ان کے بچوں کو یا اللہ ان کی اہلیہ کو سب کو اپنی امان میں رکھ، صحت سلامتی عطا فرما۔ یا پروردگار دین اسلام پہ ہمیشہ قائم فرما۔ یا اللہ امجد بھائی نے جو دنیا میں رہتے ہوئے جو یا اللہ تیری رضا کے لیے جتنے کام کیے ان کا بدلہ ان کو بہت زیادہ کئی ہزاروں کروڑوں گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میرے والد صاحب کو بھی یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو بھی منور فرما۔ یا پروردگار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان باقی یا اللہ فوت ہو چکے تیرے پاس آ چکے یا اللہ ان کے اعمال ختم ہو چکے، یا اللہ اب صرف تیرا کرم باقی ہے۔ یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے ہاں ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہم انسان بہت کمزور ہیں، یا اللہ یہ وقت بہت سخت آ چکا ہے، یا اللہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بھی غلطیاں معاف فرما۔ اور جو لوگ تیرے پاس آ چکے یا پروردگار
ان سب پہ اپنے کرم کی بارش فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ یا اللہ بتقاضۂ بشریت ان سے دنیا میں رہتے ہوئے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی، یا پروردگار ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا پروردگار ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ یا پروردگار ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، ہم اپنے زندوں کے لیے بھی تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ ہم تیرے پاس جو ہمارے لوگ تشریف لے جا چکے اس دنیا کو چھوڑ کر، یا اللہ ان کے لیے بھی تیرا کرم مانگتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، اور یا اللہ آخرت کے دن بھی تیرا کرم مانگتے ہیں۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے یا اللہ طلبدار ہیں۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں کو، یا اللہ سب کو دین اسلام پہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ دین اسلام پہ قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمانا۔ یا اللہ بھٹکنے سے بچانا، یا اللہ غفلت سے بچانا۔ یا اللہ جب تک دنیا قائم ہے یا پروردگار تمام مسلمانوں کی نسلوں کو یا اللہ دین اسلام پہ قائم رکھنا۔ یا پروردگار وہ بچے جو ہمارے ابھی دنیا میں آئیں گے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہماری نسلیں کب تک یہ دنیا چلے گی، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ دین اسلام پہ قائم رکھنا، اور آخرت میں یا اللہ ہم سب کو یا اللہ کامیابیاں نصیب فرمانا۔ یا پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تمام مسلمانوں کو عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یا اللہ اپنی رضا آخرت میں عطا فرمانا۔ اور یا اللہ یہ دنیا کی زندگی مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین کے اوپر ثابت قدم فرما۔ یا پروردگار سب کو دین کے اوپر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ ہمارے پاؤں میں کوئی لغزش نہ آئے، یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ بھائی شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی دعا کی ہے، تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سارا کچھ آ گیا، مگر ایک چیز کی کمی رہی ہے، وہ یہ کہ اندر سے یہ بھی دعا آپ نے لازمی کیا کرنی ہے